بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ایوان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے متعلق بحث ہو رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہاں ایوان میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے اثرات پر بحث کرتے رہیں گے یا کوئی معاملے کا حل بھی سامنے آئے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، دہشت گردی کے خلاف اقدامات کا مینڈیٹ بنیادی طور پر حکومت کے پاس ہوتا ہے، اور حکومت ہمیشہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتی ہے، لیکن جس طرح مجھ سے پہلے فاضل ممبران نے ذکر کیا کہ مذاکرات میں یا کسی بھی حل کی طرف جانے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میرے خیال میں ہمیشہ ہماری حکومت کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے آئینی پارلیمنٹ سے مشورے کے بجائے اپنے عقل کو بنیاد بنا کر اقدامات کرتی رہتی ہے، اور سمجھتی یہ ہے کہ شاید ہم کسی کے بھی پابند نہیں ہیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ آج تک ان سے پٹرول اور چینے کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ملک میں یہ لوگ دہشت گردی کو کیا کنٹرول کریں گے؟ میری تو رائے یہ ہوگا کہ جس طرح گزشتہ دنوں میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں باہر زیادہ خطرناک ہوں، ان کو اگر باہر بھیج دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ حکومت میں تو ہم نے انہیں دیکھ لیا کہ وہ کتنے خطرناک ہیں۔ میں ایک گزارش کروں کہ دہشت گردی ملک میں ایک ناسور بن چکی ہے، اور تقریباً ہر طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ قومیت کی بنیاد پر ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، صوبائیت کے نام پر ہو، دہشت گردی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب یہاں ایک نظام بنایا گیا، اس وقت بھی نیشنل سیکورٹی پلان کا رخ جو ہے وہ مدارس، علماء، مذہب کی طرف کر دیا گیا، اور یہاں پر ہم سنتے تھے بعض ہمارے اکابرین پارلیمنٹ سے کہ ملک میں دہشت گردی کی اصل وجہ جو ہے وہ مذہب ہے، مدارس ہیں، علماء کرام ہیں۔ لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ یقیناً دہشت گردی سے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، اور جہاں ہمارے ملک کے دوسرے طبقات اس سے متاثر ہوئے ہیں، وہاں علماء کرام بھی اس سے متاثر ہوئے۔ میں ذکر کروں، یہاں ہمارے پارلیمنٹ کے سینٹ کے ممبر تھے، ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب، جو دہشت گردی کے نظر ہوئے، شہید کیا گیا، مسجد میں شہید کیا گیا۔ آج ان کے قاتل گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اقرار جرم بھی کر چکے ہیں، لیکن مسلسل عدالت جو ہے وہ لیت العال سے کام لے رہی ہے، اور آئے روز ان کے پیشی پہ پیشیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی نتیجہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ یہاں ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر تھے مولانا نور محمد صاحب، جو وانا سے تعلق رکھتے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ مولانا معراج الدین صاحب کو شہید کیا گیا، جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کیا گیا۔ شیخ حسن جان صاحب کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ علماء کرام ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، بہت سارے علماء کرام ہیں۔ میں نے ان کا نام لیا ہے جو پارلیمنٹ کے ممبران تھے، جو جمعیت علماء سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو ہزاروں علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ڈاما میں مدرسے پر حملہ ہوا، ہنگو میں مدرسے پر حملہ ہوا،
उलमा के घरों में ख़वातीन को शहीद किया गया और इस किस्म के धमाके किए गए कि ख़वातीन के गोश्त के टुकड़े वो दरख्तों में लटके रहे। इस किस्म के वाक़यात उलमाए किराम के साथ हुए और आज भी उलमाए किराम वो भी निशाने पर हैं। लिहाजा दहशतगर्दी को सिर्फ मजहब के नाम पर मदारिस और उलमा की तरफ उसका रुख फेर देना, नेशनल सिक्योरिटी प्लान के तहत भी सिर्फ उलमा मदारिस को टारगेट किया गया। हम इस हक में हैं कि कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी वो हो, हमें चाहिए कि हम उसमें बिला इम्तियाज उसका तज्जिया करें कि हमारी मुल्क में दहशतगर्दी आई कहाँ से, क्यों हम आज पूरे खित्ते में निहत्ते हैं। हमारे इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं वो तो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और हम माशी तौर पर गहराइयों में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे इस दहशतगर्दी में मुलव्वस होने या इस मुल्क को माशी तौर पर तबाह करने में हम अपने हुकूमत से गिला करेंगे कि उन्होंने वो रवैया, वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो होना चाहिए। जी, पार्लियामेंट में हमें पार्लियामेंट की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। जिस तरह आपसे कहा गया कि यहाँ पर एक मुश्तरका कोई इस तरह का इजलास बुलाया जाए कि उसमें खुलकर इस पर बहस की जाए कि असल मुहर्रिकात क्या हैं, असल चीज़ क्या है, उसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अगर हम उस तरफ मुतवज्जे हों और हकीकत में हमने ये चाहा कि हम वाक़अतन इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में फिर शेख रशीद साहब को या किसी और को इतनी मुश्किल नहीं होगी। शेख रशीद साहब को ये वो हमारे भाई हैं कि जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने कहा था शेख साहब थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। पर्सनल मौलाना साहब ने थैंक यू सर, एक मिनट जी, शेख साहब नाराज़ ना हो तो थैंक यू सर।